برادران ملت اسلامیہ و جملہ حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں و عزیز بچوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته والناس أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد کہیے آمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے ولا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، قادری انار یا غوث اعظم میزنم بند شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم۔ قابل مبارکباد ہے تمام ہی بیونا ہلڈی کے رہنے والے حضرات اور خواتین اسلام، اور بالخصوص یہاں کی نوجوان جنہوں نے الحمدللہ آج کی اس پیاری مجلس کو سجایا اور علماء کرام کو دعوت پیش کی، اور الحمدللہ جیسا کہ میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جلسہ کامیابی کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ بے شک مجھ سے قبل بڑی ہی پیاری حمد اور نعت پاک آپ نے مداح رسول جناب عثمان قادری صاحب سے سماعت فرمائی، اور ماشاءاللہ اس سے پہلے عالی جناب حضرت علامہ مولانا فتح اللہ صاحب نے بھی اپنے بہترین انداز میں آپ کو سمجھایا، اور حضرت علامہ مولانا آپ کے ماضی امام علامہ مولانا ندیم رضا صاحب قبلہ تو الحمدللہ پوری شان و شوکت میں پوری مجلس کے اندر رنگ بکھیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انقلابی جو ہے وہ نظامت ہو رہی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جو لوگ کئی سو کلومیٹر سے آتے ہیں نا، وہ اس طرح کا ماحول نہیں بنا سکتے جس طرح سے حضرت نے آپ کا ماحول بنا دیا۔ تو ماشاءاللہ جلسہ آپ کی کامیابی کی طرف جا رہا ہے، بس آپ کو ایسے ہی سننا جیسے کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھے منقبتیں آپ نے سماعت کی ہیں، تو میں بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنے کی نیت سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حصول برکت کی خاطر محبت سے عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام مفتی اعظم ہند ہے، سرکار مفتی اللہ فرماتے ہیں، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا
جانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سنگ جب ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں تو قدم بوسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنے لوگ کرتے ہیں قدم بوسی؟ قدم بوسی کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی ماحول آپ بنا رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر سامنے رکھیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ جو کرنے کا کریے، تھوڑا سا اس سے توجہ ہے جو وہ درم برم ہو جائے گی، تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہر جائے، انشاءاللہ یہ جام بھی ملے گا اور سرکار کے در کا جام بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب لوگوں کا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ سنی اگر قدم بوسی کرتا ہے بزرگان دین کی تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ تم سجدہ کر رہے، اور جبکہ حقیقت میں وہ سجدہ نہیں ہے، وہ قدم بوسی ہے۔ اسی کو سرکار مفتی اعظم نے کیا ہی خوب انداز میں ہم کو سمجھایا ہے، اور آج سنیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک کہتے ہیں سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ نانا۔ اور جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں یہ انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے، اب تحفے میں آنکھیں دے دیں گے تو ہوگا کیا؟ اب ملاحظہ فرمائیں، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں یہ انہیں آنکھیں، ارے درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، ماشاءاللہ مجمع بیدار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی تا عمر بیدار رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اب آخری شعر سن لیجیے، اس کے بعد میں گفتگو کا سلسلہ جاری کروں۔ فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم کیا کہتے ہیں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے، الحمدللہ ہمارا بھی دل روشن ہے سرکار کے جلووں سے۔ جس کا دل روشن ہے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولو سبحان اللہ۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ،
نبوت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا محبت کے ساتھ اللہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ حضرات بیدار ہیں سننا چاہتے ہیں مجھے یہ بتایا نہیں گیا کہ کتنے وقت تک بولنا ہے بس آپ جتنی دیر تک سنیں گے اتنی دیر تک میں سناؤں گا باقی میرا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے نہ میں وقت میں گن کر کے بیٹھتا ہوں کہ مجھے اتنی دیر بولنا ہے اتنی دیر نہیں بولنا ہے بس جتنے وقت تک آپ محبت سے سنو گے الحمدللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا ہم اور آپ یہاں پر کس غرض سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں ہم اور آپ میں آپ سے ایک سوال جنرلی طور پہ کرنا چاہتا ہوں کیا اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے اوپر یہاں کے نوجوانوں نے زور کیا مجھے جواب دیجیے آپ کیا اس لیے آئے ہیں کہ لنگر کھایا کیا اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم سننے کے لیے آئے ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم یہاں حضور غوث اعظم کا فیضان لینے کے لیے آئے ہیں آپ بھی فیضان لینے کے لیے آئے ہیں اور میں بھی فیضان لینے کے لیے آیا ہوں بے شک اور الحمدللہ جو بھی یہاں پر نیت لے کر کے آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے غوث اعظم کی در سے وہ خالی جائے یہ شان ان کی نہیں ہے ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ حضرات آپ بیٹھے ہیں محفل غوثیہ میں میرے غوث اعظم کی مجلس ہے یہاں پر آپ کو غوث اعظم کا فیضان بھی ملے گا اور غوث اعظم کی تعلیمات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا آج بڑی شکایت ہے لوگوں کو کہ سنی صرف نام لیتے ہیں عمل نہیں کرتے صرف بات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے حضرات ایک بہت بڑی مثال آپ کو اس زمانے میں اگر کہیں دیکھنی ہے نا اگر کوئی پوچھے کہ محبت کی اس دور میں سب سے بڑی نشانی کیا دور حاضر کی میں بات کر رہا ہوں اگر کوئی یہ پوچھے کہ محبت کسے کہتے ہیں تو میں بساختہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں اگر کسی کو محبت اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہو تو خدا کی قسم محبت اسی کو کہتے ہیں جو اہل فلسطین مسجد اقصی سے کرتے ہیں مسجد اقصی قبلہ اول ہے ہمارا مسجد اقصی وہ ہے جس کی طرف 17 مہینے میرے آقا نے منہ کر کے نماز ادا فرمائی سبحان اللہ ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصی اور آپ جانتے ہیں بڑے لوگ اس کے لیے شہادت دے رہے ہیں قربان کر رہے ہیں اپنی آل و اولاد خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دل تڑپتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر وہ مظلوم وہ بے گناہ بے قصور شہید کیے جا رہے ہیں اور ایک شاہد جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی بڑا متعجب معاملہ ہے اس نے کہا ایک پورا گھر شہید ہو گیا گھر ڈھہ گیا آپ نے دیکھا نہیں بم برس رہے وہاں پر میسائلیں آسمان سے گر رہی ایک ساتھ میں پورا کا پورا خاندان شہید ہو رہا تو کہنے والا کہتا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شاہد ہے اس نے کہا کہ پورے خاندان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں کسی کا ہاتھ علیحدہ تھا کسی کا سر علیحدہ تھا کسی کی ٹانگیں علیحدہ تھی خدا کی قسم خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی تھی مگر وہ کہنے والا کہتا جیسے ہی میں ان لاشوں کے قریب میں گیا تو میں نے دیکھا ان لاشوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ وہ خوشبو نہ تو میں نے عطر میں سونگھی نہ مشک میں سونگھی نہ عنبر میں سونگھی ایسی خوشبو ان شہداء کی لاشوں سے آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی خوشبو ان شہداء کی لاشوں سے آ رہی ہے حضرات وہ لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آج ہم اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہمیں جائزہ لینا اپنے معاشرے کا سمجھنا ہے حضرات میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور غوث اعظم نے ہم کو کیا پیغام دیا بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کو انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا حضرات آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے مجھے بتائیے میں زور زبردستی کرنے والا آدمی نہیں ہوں مجھے یاد آیا ایک جگہ پر ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے
تو ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ جب تقریر کرتے تو آنکھوں کو بند کر لیتے اور تب کھولتے جب ان کی تقریر مکمل ہو جاتی۔ پوری تقریر آنکھیں بند کر کے رکھتے۔ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے تو اب کہیں کے لوگوں کو سمجھ میں آتی کہیں کہ نہیں آتی، اب لوگ دھیرے 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 جانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سارے لوگ چلے گئے، ایک آدمی بیٹھا رہا۔ اب حضرت نے آنکھیں کھول کے دیکھا، حیران ہو گئے، بھئی سارے لوگ چلے گئے اور ان کی نظر پڑی ایک آدمی بیٹھا۔ انہوں نے سوچا چلو اچھی بات ہے، سب نے نہیں سنا، ایک ہی نے سن لیا۔ وہ کہنا چاہتے تھے مگر سامنے سے وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا، بولا حضرات یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری تقریر میں مست ہو کر کے بیٹھا ہوں، میں تو ان سے پہلے چلا جاتا، مگر میرے بیٹھنے کی مجبوری یہ ہے کہ جس چیئر پر آپ بیٹھے ہیں وہ چیئر میری ہے، آپ چیئر پر سے اٹھیے، میں اپنی چیئر اپنے گھر لے کر کے چلا جاتا۔ تو میں آپ کو اس طرح سے بیٹھانا نہیں چاہتا کہ مجبوری میں آپ بیٹھیں، آپ محبت سے سنیں گے انشاءاللہ تو میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات اب تعلیمات غوث اعظم کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میرے غوث اعظم کے والد ماجد کے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بولی سنے کہ نہیں سنے؟ غوث اعظم کی والدہ محترمہ کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ حضرات چاہے علماء اہل سنت کا واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں کچھ باتیں آپ کو سنانے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، ہمارے دل پر تکلیف نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی ستا رہے ہیں مگر ہمارے دل پر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ مگر ذرا آؤ اپنے آباء و اجداد کی طرف تو دیکھو، اپنے اسلاف کی طرف تو دیکھو، بزرگان دین کی طرف تو دیکھو، اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، ذرا اس عبد القادر کے والد محترم کی طرف بھی دیکھو کہ جس کی نسبت سے تم قادری کہا کرتے ہو اپنے آپ کو۔ حضرات محترم یہی حضرت عبد القادر کے میرے غوث اعظم کے والد محترم ہے۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس واقعے کے اندر میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں سنانے کے بعد میں۔ غوث اعظم کے والد محترم ہے جن کا نام ہے سید ابو موسیٰ، بول دو سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ سید ابو موسیٰ۔ جوانی کا عالم ہے، رمضان کا مہینہ، دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے ہیں۔ دریائے دجلہ ایک بہت بڑا دریا ہے، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے پانی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اب کئی دن کا بھوکا پیاسا ہو تو ویسے ہی بہت زیادہ کم کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمارے سنی کو اگر ناشتہ نہ ملے تو دوپہر میں سوچتا ہے کہ پورا شتل میں ہی ختم کر دیں، مگر یاد رکھو یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات ہے کہ کئی دن کے فاقے ہو جاتے مگر حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں اتارا کرتے۔ غوث اعظم کے والد محترم سید ابو موسیٰ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اب کئی دن کے بھوکے دل کے اندر خیال آیا چلو اسی کو کھا کر پیٹ کو بھر لیا جائے۔ آپ نے وہ سیب کو اٹھا کر کے تناول فرما لیا۔ اب جب پیٹ کے اندر غذا پہنچی تو دل کو خیال آیا اے ابو موسیٰ تو نے سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا مگر تجھے اس سیب کے مالک کے بارے میں کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ اگر اس سیب کے مالک نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا اور اس کا بدلہ قیامت کے دن تجھ سے مانگنے لگ گیا تو اے ابو موسیٰ تیرے پاس میں اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ تو اس سیب کا بدلہ چکا سکے۔ حضرات محترم فکر دیکھیے، خیال دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ آج ہمارے آپ کی فکر میں کبھی نہیں آتا کہ ہم نے 1000 روپے اس کے لے رکھے ہیں، اگر ہم نے اس کا پیسہ نہیں دیا تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نہیں ہرگز نہیں، ہمارے لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جتنا ہو سکے مال کو ہڑپ کر لو، اگر کوئی نہیں مانگ رہا ہے تو اس کا مال واپس نہیں کرو۔ 1 مہینے کے لیے کہہ کر کے لے لیا، 6 مہینے ہو گئے لوٹانے کا واپس لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ حضرات محترم یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی، مگر ذرا تعلیمات دیکھو ہمارے بزرگان دین کی کہ یہ سید ابو موسیٰ ہے۔ دل کے اندر خیال آیا اے ابو موسیٰ اس سیب کا جواب تو قیامت میں تو نہیں دے سکتا مگر اگر سیب کا مالک دنیا میں تجھے مل جائے اور وہ سیب کا مالک تجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ اور یہ مسئلہ ہے کیا کہ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک وہ انسان تمہیں معاف نہ کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ چاہے کتنی بھی توبہ تم کر لو، چاہے کتنی بھی اللہ سے معافی مانگ لو، نہیں جب تک اس انسان سے معافی نہیں مانگو گے اللہ بھی معاف
نہیں کرے گا۔ حضرات محترم سید ابو موسیٰ میرے غوث کے والد چلتے ہیں، واقعہ بہت طویل ہے، المختصر یہ کہ اس سیب کے باغیچے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی کٹیا ہے، کٹیا کے اندر ایک نور والے چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں سرکار اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے اس باغیچے کا مالک میں ہی ہوں، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ حضرات محترم اس باغیچے کا جو مالک ہے کوئی عام بزرگ نہیں، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ جس کو لوگ عبداللہ سومئی کہتے ہیں، جس کو میرے غوث کا نانا کہتے ہیں، یہ وہی بزرگ ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کی نظر جب میرے غوث کے والد کے چہرے پر پڑی تو سمجھ گئے، اور یاد رکھیے ایک ولی کو دوسرا ولی ہی پہچان سکتا ہے، ایک ولی کو دوسرا ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ اب عبداللہ سومئی غوث کے والد کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے غوث کے والد حضرت عبداللہ سومئی کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے مدعا پہنچا، اے سیدہ اے سید موسیٰ بتاؤ تو صحیح کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت سید موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے باغیچے کا ایک سیب دریائے دجلہ کے کنارے میں بہتا ہوا گیا تھا، حضور میں نے بے اجازت اس کے کھا لیا، آپ کی سرکار آپ کا کرم ہو اگر وہ سیب آپ میرے حق میں معاف فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ سومئی جان گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وقت کا ولی ہے، اور ایسا ولی ہے کہ جب یہ ولایت کے آسمان پہ چمکے گا تو کوئی عام ستارہ نہیں کہ بلکہ ولایت کا مہتاب بن کر کے چمکے گا۔ حضرات محترم سید ابو موسیٰ کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، امتحان لینے کے لیے نہیں، امتحان لینے کے لیے ارشاد فرمایا اگر تم سیب معاف کرانا چاہتے ہو تو میرے باغیچے کے اندر 10 سال تک خدمت کرنا ہوگی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک خدمت کرنا ہوگی۔ حضرات اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا، ہم میں سے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میاں میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، میں تو الٹا معافی مانگ رہا ہوں، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ لوگ تو پورا ٹرک کھا جاتے، میں تو ایک سیب کا مدعا لے کے آ گیا۔ مگر جواب دیکھیے ادھر سے کیا آیا، فرماتے ہیں اگر سیب کی معافی چاہتے ہو تو 10 سال تک خدمت کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر، دل کے اندر اتنا زیادہ خوف خدا تھا کہ راضی ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر آخرت کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، حضور آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں مجھے منظور ہے، بس یہ کہ آپ وہ بدلہ میرے حق میں معاف فرما دیجئے۔ حضرات وقت گزر گیا، وقت کی سوئی گھوم گئی، 10 سال گزر گئے۔ اب حضرت سید موسیٰ پھر عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں حضور 10 سال پورے ہو گئے، اب تو معاف فرما دیجئے، 10 سال ہو گئے اب تو معاف فرما دیجئے۔ تو ادھر سے جواب آیا، اے سید موسیٰ میری ایک اور شرط ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ میری ایک اور شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا، میری بیٹی سے نکاح کرنا، اور جان لو اے سید موسیٰ میری بیٹی وہ ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے بہری، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پیروں سے معذور ہے، سر سے گنجی ہے۔ اللہ اکبر، ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو کہتا حضور آپ تو میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسی لڑکی سے بھی کوئی شادی کرے گا کہ جو آنکھوں سے اندھی ہو، کانوں سے بہری ہو، زبان سے بول نہ سکتی ہو، ہاتھ پیروں سے بھی معذور ہو، سرکار کون شادی کرے گا؟ مگر ان کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، حضور دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر آخرت کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہوگی، سرکار آپ جو بھی آپ کی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ حضرات محترم نکاح ہو گیا، حضرت عبداللہ سومئی کی بیٹی میرے غوث کی امی سے حضرت سید موسیٰ کا۔ اب جیسے ہی نکاح کے بعد میں حجرے کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حجرے کے اندر جو دلہن موجود ہے نہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، نہ زبان سے گونگی ہے، نہ کان سے بہری ہے، نہ ہاتھوں سے معذور ہے، نہ پیروں سے معذور ہے۔ حضرات محترم جب نگاہ پڑی حضرت سید موسیٰ کی، میرے غوث کے والد محترم کی، تو واپس دوڑ کر کے گئے سرکار سب سید عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں کہ حضور
آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے۔ سرکار حجرے کے اندر جو لڑکی ہے وہ تو بالکل صحیح و سالم ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت چہرے والی ہے۔ سرکار وہ تو وہ لڑکی نہیں ہے۔ حضرات محترم جب یہ صبر دیکھا اور یہ استقامت دیکھی، یہ صداقت دیکھی سید موسیٰ کی، میرے غوث کے والد کی تو قربان ہو گئے۔ عبداللہ سومہ ارشاد فرمایا میں نے جو تمہیں سمجھا تھا اس سے بڑھ کر کے پایا ہے۔ اے سید موسیٰ میری بیٹی گونگی تو ضرور ہے مگر ایسے نہیں کہ زبان سے گونگی ہو، بلکہ میری بیٹی گونگی ایسے ہے کہ میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ایسے ہے کہ میری بیٹی نے کبھی اپنی نگاہ سے غیر محرم مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میری بیٹی کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے کبھی اپنے کانوں سے غیر محرم مرد کی آواز کو نہیں سنا ہے۔ میری بیٹی ہاتھوں سے معذور اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میری بیٹی پیروں سے معذور اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے پیروں سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ حضرات محترم یہاں معلوم ہوا کہ غوث اعظم کی والدہ محترم کا یہ مقام اور یہ تقوی ہے کہ سر سے پاؤں تک پاکیزہ ہے، پاکیزہ۔ ادھر عبداللہ سومئی کے داماد غوث پاک کے والد محترم کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ بھی متقی پرہیزگار ہے۔ ارے جب ایسا پاکیزہ مرد ایک طرف ہو اور ایسی پاکیزہ کردار دوسری طرف عورت ہو تو بیٹا بھی کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ بغداد کا غوث اعظم ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات واقعہ آپ نے سن لیا، اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا۔ غوث اعظم کے والد محترم ایک سیب کے بدلے میں کتنے سال تک خدمت کرتے ہیں؟ بولیے کتنے سال تک کرتے ہیں؟ 10 سال تک۔ اس کے بعد میں کیسی لڑکی سے نکاح کیا؟ جب بتایا گیا تھا کہ پورے شریر سے پورے جسم و جسمانیت سے معذور ہے۔ مجھے بتائیے اگر ہمارے ماں باپ ایسی لڑکی سے، خاص کر نوجوانوں سے میرا سوال ہے، اگر ایسی لڑکی سے نکاح کر دیں تو کوئی نوجوان تیار ہوگا؟ بالکل ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر صرف اتنا کہہ دے کہ لڑکی کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے تو نوجوان نکل جاتا، اور وہ بھی ایک سیب کے لیے۔ اب آپ کو یہاں پر درس یہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے، ایک سیب کے بدلے میں ایک جوان مرد، ایک اللہ کا نیک بندہ 10 سال تک خدمت کرے، پھر ایسی لڑکی سے نکاح کر لے جو زبان سے گونگی ہو، کانوں سے بہری ہو، ہاتھوں سے معذور ہو، پیروں سے معذور ہو، ایک سیب کے بدلے میں۔ ارے جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، جس باپ نے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، بہتے ہوئے پسینے کے اندر، کپڑوں سے بدبو آتی ہو، بڑی مشقت کے ساتھ میں تمہیں پالا ہو، تمہارے لیے کمایا ہو، ماں نے تمہاری پیدائش کا درد سہا ہو، اپنے جگر کا خون تمہیں پلایا ہو، باپ جو ہے زمانے کے اندر تمہارے لیے دھکے کھاتا ہو، گالیاں کھاتا ہو، اس باپ کی بات کو تم ٹال دیتے ہو، اس ماں کی بات کو تم ٹال دیتے ہو، تم کیسے قادری ہو سکتے ہو؟ ہرگز ایسا کوئی قادری نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے غوث کا والد ایک سیب کے بدلے کے لیے 10 سال تک خدمت کر سکتا ہے تو غوث پاک کا غلام پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے غوث پاک کا غلام۔ وہ ہرگز غوث پاک کا غلام نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دے۔ ہو سکتا ہے کیا؟ جو اپنے ماں باپ کی ہی خدمت نہ کرے غوث اعظم کا غلام ہوگا؟ ارے غوث اعظم اللہ، غوث اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ماں نے وعدہ لیا تھا بیٹے کیسی بھی مشکلات کا سامنا، کیسی بھی تکلیف آئے، کیسی بھی پریشانی ہو، میرے بیٹے عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو حضرت غوث اعظم نے عرض کیا ماں یہ تیرا بیٹا عبد القادر ہے جسے تو نے 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا ہے، اپنے جگر کا خون پلایا۔ ماں
اپنی جان تو دے دوں گا مگر کبھی تمہارے وعدے کو نہیں توڑوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر۔ اور وہ وقت بھی آیا، امتحان کا وقت بھی آیا۔ اور یاد رکھیے آج ہمیں ذرا سی پریشانی ہو جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو لوگ شکوہ کرتے ہیں کیا کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، میری طرف دیکھیے، بولیے سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے جب بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، شیطان بیچ میں آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بس کسی طرح سے اس کو میں یہاں سے اٹھا دوں، اس کام سے پیچھے ہٹا دوں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، ایک مرید حافظ قرآن ہے، ان کی ایک بہت قیمتی چابی جس کو آپ اپنی زبان میں کیلی کہتے ہیں وہ گم ہو گئی۔ اب بڑا تلاش کیا وہ کیلی، بہت تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملی، گھر میں دیکھ لیا نہ ملی، مکان میں دیکھ لیا نہ ملی، دکان میں دیکھ لیا نہ ملی، کھیت کھلیان میں دیکھنا نہ ملی، جو ہے راستے میں دیکھ لیا نہ ملی، شہر کے کوچے کوچے میں چھان پا رہا وہ کیلی نہیں ملی۔ اب مرید کا کام ہوتا ہے کہ جب کسی مشکلات میں آتا ہے نا تو اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ مرید بھی کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، پکا مرید تھا۔ کیسا مرید تھا؟ مرید تھا پکا۔ گیا پیر کی بارگاہ میں، عرض کرتا حضور بڑا پریشان ہوں، کیلی بڑی قیمتی ہے، سامان بھی بڑا قیمتی ہے، سرکار تالا بھی نہیں توڑ سکتا اور سامان نہ ملے یہ بھی بڑی دشواری ہے، سرکار بتائیے کوئی راستہ بتائیے، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو پیر نے جواب دیا میرے مرید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا مسجد چلا جا، مسجد چلا جا اور تو حافظ ہے، جا کر کے نفل نماز کی نیت باندھ اور ایک رکعت میں ایک مکمل قرآن پاک کا پارہ ختم کر، یعنی 2 رکعت میں 2 پارے، 4 رکعت میں 4 پارے، 6 رکعت میں 4 پارے، 6 رکعت میں 6 پارے، 8 رکعت میں 8 پارے، اس طرح سے پڑھ انشاءاللہ تیری کیلی تیرے پاس تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب گیا نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز نفل، اور کھڑا ہو گیا، حافظ بھی پکا تھا، پڑھنے لگ گیا، 2 رکعت میں 2 پارے ختم، 4 رکعت میں 4 پارے ختم، 6 رکعت میں 6 پارے ختم، 8 رکعت میں 8 پارے ختم۔ اب ادھر یہ سلسلہ جاری ہے قرآن پاک کا نماز کے اندر، بولو نیکیوں کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے قرآن پاک کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ تم سبحان اللہ بول رہے ہو نا تو ایک مرتبہ تم سبحان اللہ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں 90 نیکیاں داخل فرما رہا ہے۔ اب نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے مرید کی کھاتے میں۔ اب شیطان کا چیلا تھوڑا تھوڑا شیطان کے پاس نہیں پہنچا، ارے سرکار حضور یہ تو بڑا معاملہ جو ہے وہ کٹھن آ گیا، وہاں وہ شخص جس کی کیلی گم ہو گئی ہے وہ تو قرآن پہ قرآن پڑھ رہا ہے، سرکار وہ تو بہت زیادہ نیکیاں کما رہا ہے، کیا کریں؟ شیطان کو جب یہ معاملہ پتا چلا تو بڑا پریشان ہو گیا، اچھا وہ تو بہت زیادہ نیکیاں کما لے گا، ایک کام کرو اگر اسے قرآن پاک پڑھنے سے روکنا ہے تو جاؤ اس کے دل میں خیال ڈالو اور وہ جو کیلی جس کی تلاش میں ہے اس کو اس کیلی کا پتہ بتا دو۔ سبحان اللہ۔ ابھی 14 پارے ہی مکمل ہوئے تھے، دل کے اندر خیال آ گیا، یاد آ گیا کہ میں نے کیلی کو اس جگہ پہ رکھا تھا، نماز سے فوراً فارغ ہو کر کے اس جگہ پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ کیلی وہاں پر ہی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ دوڑا دوڑا واپس پیر کی بارگاہ میں گیا، حضور آپ نے تو بڑا اچھا وظیفہ بتایا، یہ تو بڑا کام کا وظیفہ ہے۔ تو پیر نے فرمایا یہ کام کا تو ضرور ہے مگر یاد رکھ یہ جو کیلی کا پتہ بتایا ہے یہ میں نے نہیں، یہ شیطان نے بتایا ہے، اور اس لیے بتایا ہے تاکہ تو اللہ کا قرآن نہ پڑھے، نیکیوں سے دور ہو جائے۔ حضرات محترم شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، جب بھی آپ نیکیوں کی طرف جائیں گے، اچھا کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، شیطان آپ کے دل کے اندر وسوسے ڈالے گا اور وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ آپ اس مجلس سے خیر سے دور ہو جائیں۔ تو آپ یہ بتائیے شیطان سے آپ جنگ ہارنا چاہتے ہیں کہ جیتنا چاہتے ہیں؟ جیتنا چاہتے ہیں نا تو بس اطمینان و سکون کے ساتھ میں بیٹھے رہیے، آگے پیچھے مت ہوئیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات غوث آدم کا غلام کسی بھی میدان جنگ میں جائے تو الحمدللہ وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹا کرتا ہے۔ ایک مرید کا نام جن کا نام ہے صلاح الدین ایوبی، کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی۔
آپ بھی غوث اعظم کے غلام اور مرید ہیں۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا تھا۔ یہی صلاح الدین ایوبی ہے کہ جس نے قبلہ اول مسجد اقصی کو مسلمانوں کو واپس لوٹایا تھا۔ بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے، بیت المقدس جیتنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے فوج کو جمع کیا، جنگ لڑنے کی تیاری کی، حضرات محترم لوگوں کو جمع کیا، مسلمانوں کی فوج کو جمع کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو کسی نے خبر دی کہ سامنے سے جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، اس کے بہت بڑے 2 جنگی جہاز آ رہے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ اسلحہ ہے، بہت زیادہ ہتھیار، بہت زیادہ تیر و تلوار نیزے موجود ہیں۔ اگر وہ دونوں جہاز دشمن تک پہنچ گئے تو ہمارا جیتنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ حضرات محترم صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آنے لگے، گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ جب کسی بزرگ کی نظر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر پڑی تو پوچھا، صلاح الدین ایوبی اے اللہ کے شیر، تو پریشان نظر آ رہا ہے، بتا تو صحیح تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ یہ صلاح الدین ایوبی عرض کرتے ہیں، سرکار پریشانی کا سبب کچھ اور نہیں ہے بلکہ دشمن مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں سے جیتنا چاہتا ہے۔ سرکار 2 جہاز بھر کر کے اسلحہ آ رہا ہے، ہتھیار آ رہے ہیں، سرکار تیر و تلوار آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں۔ سرکار اگر وہ جہاز دشمن تک پہنچ گئے تو ہمارے جیتنے کے لیے بہت زیادہ مشقت، بہت زیادہ دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ سرکار جنگ کو جیتنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ حضرات محترم صلاح الدین ایوبی کو بزرگان دین نے مشورہ دیا کہ اگر تو جنگ کو جیتنا چاہتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو جنگ کو جیتنا چاہتا ہے تو آج رات اللہ کے گھر مسجد میں آ جا، میں بھی دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم بیان فرماتے ہیں بزرگ کہ میں تو مسجد بعد میں پہنچا، پہلے صلاح الدین ایوبی پہنچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی پہلے پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں دعا کرنے کا انداز یہ کہ سر سجدے میں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے اور زبان پر کراہت کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، اے میرے پروردگار اگر دشمنوں تک وہ جہاز پہنچ گئے، اے رب ذوالجلال اگر دشمنوں تک وہ جہاز پہنچ گئے تو مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اے پروردگار ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ آپ فرماتے جب میں نے صلاح الدین ایوبی کا یہ انداز دیکھا تو میں واپس لوٹ گیا مسجد کے دروازے سے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کیوں واپس جا رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے تو صلاح الدین ایوبی کی دعا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ واپس لوٹ گئے۔ اب جب صبح صلاح الدین ایوبی سے ملاقات ہوتی ہے تو یہی بزرگ صلاح الدین ایوبی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو چہرے پر اب خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے وہ بزرگ پوچھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کل تو بڑے پریشان تھے، کل تو غمزدہ رنجیدہ نظر آ رہے تھے مگر اب خوش نظر آ رہے ہو، اب تو مسکرا رہے ہو، اب تو جو شادماں نظر آ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہاری خوشی کا مقصد کیا ہے، تمہاری مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا سرکار میرے پریشان ہونے کی جو وجہ تھی، میرے پریشان ہونے کا جو ذریعہ تھا وہ 2 جہاز تھے۔ سرکار مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جہاز جن کے اندر دشمن کا ہتھیار موجود تھا، دشمنوں کے تیر و تلوار موجود تھے، دشمنوں کا اسلحہ موجود تھا، سرکار وہ دونوں جہاز دریا میں ڈوب گئے ہیں، دریا کے اندر ڈوب گئے۔ تو یہ بزرگ بیان فرماتے ہیں صلاح الدین ایوبی تم صحیح بات نہیں کر رہے ہو، کیا تم صحیح بات نہیں بتا رہے ہو؟ یہ بزرگ بیان فرماتے ہیں صلاح الدین ایوبی وہ جہاز دریا میں نہیں ڈوبے ہیں، وہ جہاز تو تمہارے آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ سبحان اللہ اکبر، وہ جہاز تو تمہارے آنسوؤں میں ڈوبے ہیں۔ حضرات مومن کے آنسوؤں میں وہ طاقت ہے کہ جب وہ بہتے ہیں نا اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی یاد میں بہتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑے جہاز بھی ان آنسوؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ آج ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے آج بھی انداز گلستہ پیدا۔ پہلے تم ایمان تو مضبوط کرو، پہلے نیت اور ارادہ تو پکا کرو۔ آج ہر طرف مایوسی مایوسی،
ہر طرف جو ہے ہمارا مسلمان شکوہ گلا کرتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت ایسا ہو گیا، حضرت ویسا ہو گیا۔ مجھے بتا تو نے کیا کیا، تیرے اعمال کیا ہیں؟ کیا تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جا کے 5 وقت سر جھکایا؟ کیا تو نے نیک اعمال کو کیا؟ کیا تو نے وہ کام کیے کہ جن سے اللہ تجھ سے خوش ہو؟ نہیں۔ جب بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ مدعا ہوتا ہے، اے میرے پروردگار میرا حال دیکھ، تو ادھر سے صدا آتی ہے، پہلے تو اپنے اعمال دیکھ، پہلے تم اپنے اعمال دیکھو، تم کیا کر رہے ہو۔ قرآن کریم میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلا کرتا۔ اگر تم خود اپنے حالات بدلو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی تمہارے حالات بدلنے کا سندیش آ جائے گا، فرمان آ جائے گا۔ آج پہلے تم اپنے اندازوں کو تو بدلو، معاشرے کو تو بدلو۔ آج ہماری قوم کا معلوم ہے مزاج کیا ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو 2 مسئلوں کا پتہ چل جائے، اگر کسی کو 2 شرعی مسائل معلوم ہو جائے نا، تو پھر اب اس سے بڑا مفتی پورے گاؤں میں کوئی نہیں، اس سے بڑا مفتی پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کس کے پیچھے پڑے گا معلوم ہے؟ مسجد کے امام کے پیچھے وہ، عالم کے پیچھے وہ، حافظ کے پیچھے وہ، قاری کے پیچھے وہ۔ یعنی وہ مسئلے وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں سیکھا ہے، بلکہ عالموں کی کمی نکالنے کے لیے سیکھا ہے۔ یہ انداز ہے، یہ حالات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی میں آپ کو گنی چنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی حالات ہیں ہمارے کہ 2 مسئلے اگر کوئی سیکھ جائے تو پھر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب علم ملتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو علم آتا ہے وہ علم سے پہلے اپنے ساتھ میں ادب لے کر کے آتا ہے۔ جتنا علم ہوتا ہے اس سے زیادہ ادب ہوا کرتا ہے، اور وہ علم ہی کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ادب ہو۔ گریہ ازاری ہے، یہ گھمنڈ تو شیطان کا نہ رہا۔ شیطان کے بارے میں نہیں معلومات ہے آپ کو؟ شیطان کے بارے میں نہیں پتا؟ شیطان اس قدر علم والا تھا کہ جنت کے اندر جنتی فرشتوں کو درس دیا کرتا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ مگر جہاں اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوا، جہاں اس کے اندر شیطانی حرکات کا جو ہے وہ آمیزش ہو گئی، تو پھر انجام کیا ہوا کہ جنت کے اندر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر کر دیا۔ گھمنڈ و تکبر جہاں پیدا ہو گیا تو جنت کے اندر رہنے والا بھی جنت سے باہر آ گیا۔ ارے تم تو پہلے سے ہی جنت کے باہر ہو، ہم اور آپ تو پہلے سے ہی باہر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب جنت کے اندر رہنے والا جنت سے باہر ہو سکتا ہے تو جو پہلے سے باہر وہ کہاں اندر سے جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے انداز کے اندر نرمی پیدا کرو، گریہ وزاری، اخلاص کو پیدا کرو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے پر فائز کرو، کیونکہ اخلاق ہی وہی چیز ہے کہ جس سے آپ دنیا جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میں اخلاق ہے تو پوری دنیا آپ کی ہے، اور آپ کے پاس میں اخلاق نہیں ہے تو آپ کا سگا بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کے پاس میں اخلاق نہیں ہوتا ان کے گھر والے بھی ان سے خوش نہیں رہتے۔ ارے جن کے گھر والے ان سے خوش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو سکتا۔ یہ کچھ کڑوی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر جس سے اس کے ماں باپ راضی نہ ہو، اس کا سگا بھائی راضی نہ ہو، اس کی بہن راضی نہ ہو، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار راضی نہ ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس سے دنیا میں 40 لوگ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر قیامت کے دن جس کے خلاف 40 لوگوں نے گواہی دے دی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آپ نے 40 لوگوں کا دل دکھا دیا نا تو پھر آپ پر جہنم واجب ہو گئی۔ مگر ہم اور آپ آج کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں۔ جس کو جو ملا بول دیا، جس کو جو ملا کہہ دیا، جس کے دل کے اندر جو بات آئی کہہ دی، سامنے کا یہ خیال نہیں کیا کہ اس کو کیسا لگے گا، اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا۔ اے غوث کے دیوانوں، اے سرکار غوث اعظم کے چاہنے والوں، میرے غوث کا اخلاق تو یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، دریا کے کنارے پر بیٹھی ہوئی بڑھیا ہے، پوچھتے ہیں بڑھیا کیوں روتی ہے، ضعیفہ کیوں روتی ہے؟
اے بوڑھی عورت کیوں روتی ہے؟ تو ضعیفہ کہتی ہے میرا اکلوتا بیٹا تھا، آج سے 12 سال پہلے اس کی بارات اس تالاب سے، اس دریا سے گزر کے گئی تھی، پوری بارات کے ساتھ میں ڈوب گیا، بارات بھی ڈوب گئی، میرا بیٹا نوشہ بھی ڈوب گیا، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ میرا بیٹا، میرے بیٹے کی موت کا غم مجھ سے نہیں بھلایا جاتا، روزانہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں پر آ کر کے اپنے بیٹوں کو یاد کرتی ہوں۔ حضرات محترم، میرے غوث اعظم کا دل دیکھیے کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خیال فرماتے ہیں میرے آقا کی امت کا۔ سرکار غوث اعظم نے جب اس ضعیفہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا، اس کے دل کی تکلیف کو دیکھا اور اس کے رنج و غم کو دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، فرمایا اے ضعیفہ روتی کیوں ہے؟ جب اللہ کا بندہ عبد القادر موجود ہے تو روتی کیوں ہے؟ ارے میں تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں، اب تو روئے گی نہیں۔ ہوا یہ کہ میرے غوث اعظم نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس دریا سے باہر نکال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جو غوث راہ چلتی ہوئی عورت کے دل کا اتنا خیال فرماتا ہو، وہ اپنی ماں کی کتنی خدمت کیا کرتا ہو، تو آج جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں وہ کس منہ سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں؟ قادری ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ قادری اگر دیکھنا ہے تو میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ نے جب ارشاد فرمایا تو یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ ارے خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اب میرے سرکار تاج الشریعہ کا پیغام بھی لیتے چلو۔ یوں تو میرے سرکار تاج الشریعہ برادری سے پٹھان ہے، یہ نہیں فرمایا پٹھان کے لیے خلد واہ ہے جنت، پٹھان کے لیے خلد واہ ہے، پٹھان کے لیے خلد واہ ہے۔ یوں تو سلسلے سے نوری ہیں، رضوی ہیں، مگر نوری رضوی کا نام نہیں لیا، نام کے لیے نام کیا لیا؟ اختر قادری۔ یعنی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اے دنیا والو، تم چاہے جس پیر کے بھی مرید ہو، تمہارا چاہے پیر کوئی بھی ہو، تم چاہے کس سلسلے سے بھی وابستہ ہو، چاہے تم چشتی ہو، چاہے تم برکاتی ہو، چاہے تم نوری ہو، چاہے تم رضوی ہو، چاہے تم جس سلسلے سے بھی مرید ہو، جس پیر کے بھی مرید ہو، اگر تمہارے دل کے اندر غوث اعظم کی محبت ہوگی تو خدا کی قسم تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، غوث الورا کانفرنس، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، میری گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیے، میری طرف دیکھیے، مجھ کو دیکھیے، ارے میری طرف دیکھیے اور ان علماء کی طرف دیکھیے۔ اس لیے نہیں کہ ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے دین کے عالم کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان علماء کو دیکھیں گے، آپ کا دیکھنا عبادت میں شمار کر دیا گیا۔ اب میری گفتگو کا یہاں پر اختتام ہو گیا، بس جاتے ہوئے 2 اشعار سے کلام سرکار تاج الشریعہ کی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ آپ سرکار تاج الشریعہ کے عاشق نظر آ رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ کو جو دافع وابستہ کر دے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے،
بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے۔ اور سرکار تاج الشریعہ کا بھی پیغام لیتے جاؤ۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ ارے جدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر جان و مال پر فدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلفیں دتا کر دے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کی آستانے سے، اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ میرے ساتھ میں پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی